بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 108 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک کے مراکش کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک کے مراکش کے حصہ اول پر مشتمل تھا، اور پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک کے مراکش کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خود و خال تھا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک کے مراکش کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی، اور پانچویں پوائنٹ کے اندر اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب سے متعلق تھا، اور پچھلے سبق کا آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل کے بارے میں تھا۔ اس کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک کے مراکش کے حصہ دوم پر بات کر رہے ہیں، تو ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ ہوگی، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم ملک کے مراکش کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک کے مراکش کی مختصر تاریخ کی جانب۔ از تاریخ مسیح سے آباد علاقہ جسے مراکش کہا جاتا ہے، ابتدا میں قبائلیوں اور خانہ بدوشوں کا علاقہ تھا۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں بربر قبائلی آ کر آباد ہوئے۔ بربر قبیلے کی کئی شاخیں یہاں گروہی شکل میں آباد تھیں۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت اس ملک مراکش میں زناتا، مسمودہ، سنہاجہ، خطامہ اور ہوارہ وغیرہ بربری قبائل آباد تھے۔ علاقہ بربر یعنی شمالی افریقہ میں ایرانیوں کے بعض خاندان بھی اس طرف آ کر آباد ہوئے، اور آتش پرستی مراکش میں پہنچی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل بھی اس طرح آ کر آباد ہوئی۔ کم از کم یہودی مذہب کا تو اس طرف ایک زمانے میں ضرور دورہ رہا ہے۔ صدی قبل مسیح میں فنیفی تاجروں نے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ تجارتی چوکیاں قائم کی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ساحل بحر اوقیانوس پر قرطاجنہ کی آبادیاں وجود میں آئیں۔ قرطاجنہ کے حکمران حملیکار اور اس کے جانشین ہنیبال نے اسی بحری راستے کو پار کر کر اسپین، فرانس اور روم پر چڑھائی کی۔ بربر بادشاہ جوبا دوم، جس کا زمانہ حکومت 25 قبل مسیح تا 24 عیسوی تھا، کے زیر تحت مراکش سلطنت روما کا ایک سچا اتحادی تھا۔ 46 عیسوی میں مراکش پر رومیوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنے زیر تسلط افریقی علاقے ماریٹانیا کا صوبہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ مختلف قبائل کے حملوں کا ہدف بنا رہا۔ 492 عیسوی میں جرمن جنگجو وینڈلیس شمالی مراکش پر چڑھ دوڑا۔ 183-84 عیسوی میں مشہور عرب سپہ سالار عقبہ بن نافع نے یہاں حملہ کر کے سلطنت روما کو پاش کر دیا۔ مراکش کے ساحل اوقیانوس پر حسن الغراب نامی وہ مقام بھی ہے جہاں 683 عیسوی میں عقبہ بن نافع فہری نے اپنا گھوڑا سمندر کی لہروں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ، اگر خشکی یہاں ختم نہ ہو جاتی تو میں اس طرح تیرے دین کا پرچم بلند کرتا، آگے بڑھتا چلا جاتا۔ اس واقعے کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ کے اس شعر میں کیا ہے، رشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یاد رہے کہ براعظم امریکہ کی دریافت سے پہلے بحر اوقیانوس کو بحر ظلمات یعنی تاریکی کا سمندر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک ادھر کی دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ اس عظیم سمندر کے پار بھی خشکی کے دو بڑے قطعات یعنی براعظم شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ موجود ہیں، اور وہاں بھی بنی نوع انسان آباد ہیں جنہیں کولمبس نے اس نئی دنیا کی دریافت کے بعد غلط فہمی کی بنا پر ریڈ انڈین کہا۔ 705 عیسوی میں گورنر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے دوبارہ فوج کشی کر کے مراکش کو فتح کر لیا، اور 710 عیسوی میں اسے ایک اسلامی ملک بنا کر طارق بن زیاد کو یہاں کی حکومت عطا کر دی۔ 711 میں مشہور فاتح اسلام طارق بن زیاد نے یہیں سے اسپین پر لشکر کشی کی تھی اور اسے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور اندلس کا نام دیا تھا۔ 732 میں اندلس کو فتح کرنے کے بعد عرب فرانس کے ذریعے ادھر آئے۔ 782 میں مراکش اندلس کی اسلامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا۔ 786 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے جناب ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی نے خلیفہ بغداد کی غلط پالیسیوں اور بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر مراکش میں پناہ لی، اور 789 میں باقاعدہ اسلامی حکومت اور سلطنت ادریس
ادریسیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ شریف مولائی ادریس اول کہلائے۔ اس وقت یہ علاقہ مغرب الاقصی کے نام سے معروف تھا۔ اکثر مسلم بربر قبائل نے ادریس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ ادریس نے ان قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے ان بربر قبائل پر جہاد کیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو مغلوب کر کے اسلام کی تعلیم و ترغیب دی اور بہت جلد وہ اسلام میں داخل ہو کر ادریس کو اپنا سلطان اور خلیفہ ماننے لگے۔ ادریس نے شریف کا لقب اختیار کیا۔ ان کا دارالخلافہ بولیلا تھا۔ 791 میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے ایک غلام شماخ نے ادریس اول کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ادریس بولیلا کے مقام پر مدفون ہوئے۔ ادریس کے بیٹے ادریس دوم نے 808 سے 828 عیسوی تک حکومت کی۔ انہوں نے فیض کا شہر تعمیر کیا۔ انہی کے زمانے میں رباط شہر ایک فوجی چوکی کے طور پر بسایا گیا جہاں مسلم رضاکار رہتے تھے۔ ادریس دوم نے فاز شہر کو اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا۔ 828 میں ادریس دوم نے وفات پائی تو ان کے بیٹے محمد بن ادریس تخت نشین ہوئے۔ محمد نے بھی مراکش میں اسلامی اشاعت کے لیے کوششیں کی۔ محمد بن ادریس نے 836 میں وفات پائی اور انتقال سے پہلے اپنے 9 سالہ صاحبزادے علی کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر کیا۔ چنانچہ علی بن ادریس علی اول کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطنت ادریسیہ کے چوتھے سلطان یا بادشاہ تھے۔ علی اول کے زمانے حکومت میں ہر طرف امن و امان قائم رہا۔ 13 سال حکومت کرنے کے بعد علی نے 848 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کے بھائی یحییٰ بن محمد حکمران بنے۔ یحییٰ کے دور میں سلطنت ادریسیہ عظیم الشان سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ یہ یحییٰ اول کے نام سے معروف ہوئے۔ 864 میں ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یحییٰ بن یحییٰ تخت نشین ہوا۔ ان کی بعض کمزوریوں کے باعث عبد الرحمن بن ابی سہل کی قیادت میں لوگوں نے بغاوت کر دی اور یحییٰ دوم کو معزول کر دیا۔ چند دنوں بعد 874 میں وہ وفات پا گئے۔ یحییٰ دوم کے بعد علی بن عمر سلطنت ادریسیہ کے 7ویں حکمران بنے۔ وہ سلطان مراکش بھی تھے۔ ان کے زمانے میں ادریسی اپنے دارالحکومت فاس کو کھو بیٹھے۔ 880 میں علی کے انتقال پر ان کے بیٹے یحییٰ بن القاسم تخت نشین ہوئے جن کا انتقال 904 عیسوی میں ہوا۔ ادریسیہ سلطنت کے آخری حکمران یحییٰ بن ادریس ابن عمر تھے جنہوں نے 904 سے 917 تک حکمرانی کی۔ ان کو بنو امیہ کی قید میں شہید کر دیا گیا۔ بالآخر سلطنت ادریسیہ اختتام پذیر ہو گئی۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد مراکش ایک بار پھر قبائل میں بٹ گیا اور ایک عرصے تک طوائف الملوکی کا شکار رہا۔ 11ویں صدی کے اوائل میں مسلمان بربروں نے یوسف بن تاشفین کی قیادت میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 1053 سے 1147 عیسوی تک قائم رہی۔ یوسف بن تاشفین نے مراکش کا شہر آباد کیا۔ اس امیر کا تعلق مرابطون سے تھا جو راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ یوسف بن تاشفین نے اسپین اور شمالی افریقہ کا بہت سا علاقہ فتح کیا۔ عبد المومن بن علی نے مراکش اور اسپین کے کچھ حصے فتح کیے۔ یعقوب المنصور نے مصر کے مغرب میں شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا۔ احمد المنصور نے مراکش سے تمام غیر ملکی فوجوں کو باہر نکالا۔ محمد بن عبداللہ ایک با انصاف حکمران تھا۔ اس کا دور حکومت 1758 تا 1790 عیسوی تک تھا۔ 1830 میں فرانس نے جب الجزائر پر حملہ کیا تو الجزائری رہنما عبد القادر نے مراکش میں پناہ لی۔ 4 اگست 1844 کو فرانسیسیوں نے تنجا پر حملہ کر دیا۔ سلطان مراکش کو پے در پے شکستیں ہوئیں اور اس نے فرانس کی تمام شرائط تسلیم کر لی۔ 2 سال بعد جہاد آزادی کے سلسلے میں عبد القادر مراکش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تو سلطان کی فوجوں نے ان کی گرفتاری کے سلسلے میں فرانسیسیوں کی مدد کی۔ 30 مارچ 1912 کو معاہدہ فیض کے تحت اسے فرانس کے زیر تحفظ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ تاہم محب وطن افراد نے غازی عبد الکریم ریف کی قیادت میں آزادی کی تحریک چلائی جس کے نتیجے میں 2 مارچ 1956 کو مراکش آزاد ہو گیا۔ 9 جولائی 1957 کو شاہ حسن مراکش کے ولی عہد بنے۔ 1957 اور 1960 میں جب شاہ حسن کے والد غیر ملکی دورے پر گئے تو ان کی غیر حاضری میں انہوں نے تمام شاہی اختیارات کے ساتھ کام کیا۔ مئی 1960 میں ان کے والد نے انہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا۔ ستمبر 1960 میں وہ مراکش کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں مراکشی وفد کے قائد بن کر گئے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے نو آبادیاتی نظام کے خلاف اپنی پہلی تقریر کی۔ 1961 میں وہ اپنے والد کی ناگہانی موت پر مراکش کے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنا لقب شاہ حسن ثانی رکھا۔ جون 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں مراکش نے عربوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ جنوری 1969 میں اسپین نے مزنی کا علاقہ مراکش کو واپس کر دیا۔ 1969 میں رباط میں عالم اسلام کی پہلی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شاہ حسن نے اہم کردار ادا کیا۔
1971 میں شاہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 16 اگست 1972 کو شاہ کے طیارے پر فائرنگ کی گئی۔ بغاوت کا سرغنہ جنرل محمد رونکیر تھا۔ 1975 میں ہسپانوی صحارا پر دعویٰ جتانے کے لیے شاہ حسن نے گرین مارچ کی رہنمائی کی۔ 1976 میں مراکش اور ماریتانیہ نے ہسپانوی صحاروں کو باہم تقسیم کر لیا۔ الجزائر نے مغربی صحارا کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ 1978 میں مراکش نے پورے مغربی صحارا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی فوجیں وہاں داخل کر دی۔ 1985 میں پولیساریو کی جلا وطن صحارا عرب جمہوریہ کو 56 ممالک نے تسلیم کر لیا۔ 1986 تک مراکش کے 2/3 حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1988 میں مراکش پولیساریو کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے رضامند ہو گیا۔ 17 فروری 1989 کو مراکش میں مغرب یونین کے نام سے 5 عرب ملکوں کا اقتصادی اتحاد عمل میں آیا۔ 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو وہ پہلا ملک تھا جس نے عراق پر کویت کے حملے کی مذمت کی۔ اس ضمن میں مراکش نے 1100 فوجی سعودی عرب بھیجے، تاہم مراکشی عوام نے فوج بھیجنے کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ فوج واپس بلائی جائے۔ اگست 1999 میں حسن ثانی 38 سال مسلسل حکومت کرنے کے بعد فوت ہوئے۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے شہزادہ سعیدی محمد تخنشین ہوئے اور شاہ محمد سادس کہلائے۔ مراکش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی ملکوں کی عالمی تنظیم OIC کی بنیاد اسی ملک کے دارالحکومت رباط میں 1969 میں پڑی تھی۔ 1984 میں مراکش کے شہر کاسا بلنکا میں چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے تجویز پیش کی کہ مصر کو کانفرنس میں لے آنا چاہیے، جس سے اسرائیل سے ڈیوڈ کے معاہدے کرنے کی پاداش میں کانفرنس سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہ تجویز منظور کرتے ہوئے مصر کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ ان دنوں مراکش کے اندر بادشاہ شاہ محمد کی حکومت ہے، جو 1999 سے حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عباس فاسی 2007 سے بطور وزیر اعظم حکومت چلا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک مراکش کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک مراکش کے طرز حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ مراکش کا موجودہ آئین 4 ستمبر 1992 کو قومی ریفرینڈم کے نتیجے میں نافذ ہوا۔ اس کے تحت مراکش ایک آزاد، خود مختار اسلامی ریاست اور آئینی بادشاہت ہے، جو عظیم تر مغرب کا ایک حصہ ہے۔ آئین میں جمہوری بادشاہت کا تصور بھی موجود ہے۔ بادشاہ ریاست کا سربراہ مملکت، تمام انتظامی و آئینی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ان چیف ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ کا انتخاب خود بادشاہ کرتا ہے۔ مراکش میں بادشاہت موروثی ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ مجلس النواب یعنی قومی اسمبلی کے 325 ارکان عوام کے ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ مجلس المستشارین یعنی کہ سینٹ 270 ارکان پر مشتمل ہے۔ دونوں ایوانوں پر مشتمل پارلیمانی نظام میں اختیارات کا منبع بادشاہ ہی ہے، جس کے پاس پارلیمنٹ اور کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار ہے۔ مراکش میں مولانا کے بجائے مولائی بولا اور لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال صرف حکمرانوں کے لیے ہوتا ہے۔ شاید مراکش کے تمام حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رکھا ہے۔ مراکش کے دستور کے مطابق شاہ حسن ثانی کے وفات کے بعد 30 جولائی 1999 کو ولی عہد مولائی محمد رسم تاج پوشی کے بعد تخت نشین ہوئے۔ وہ علوی شاہی سلسلے کے 18ویں بادشاہ ہیں۔ مراکش کے بادشاہ کی تخت نشینی کی سالگرہ، جسے عربی میں عید العرش بھی کہا جاتا ہے، کی تقریب ملک کے مختلف شہروں کے شاہی محلوں میں منعقد ہوتی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے بادشاہ سے تجدید وفاداری کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں وفاقی وزراء، سینئر فوجی افسر، اراکین پارلیمنٹ، سفارتکار اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شاہی محل میں جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ سفید لباس میں ملبوس، سفید گھوڑے پر سوار تقریب کے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ میدان میں موجود تمام لوگ سر جھکا کر اس سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ تخت نشینی کی سالگرہ پر پورے مراکش میں ہر طرف جشن کا سما ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ، جس کے اندر ہم نے مراکش کے طرز حکومت پر بات کی، مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ملک مراکش کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔